جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ان کے لیے اسلام کی مانگیے، ان کے لیے برکت مانگیے. تھینک یو لارڈ. اور آج اس خوبصورت صبح میں پڑھنا چاہوں گا مکاشفہ کی کتاب، اس کا 22واں باب. جن کے پاس بائبل مقدس ہے آپ اپنی بائبل کو کھولیے گا اور عہد جدید کی آخری کتاب، آخری چیپٹر اور اس کی 16ویں آیت، ایک آیت کی ہم تلاوت سنیں گے خدا کی خادموں کے ساتھ مل کر. جی تلاوت سماعت فرمائیے گا. مجھ یسوع سے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے. میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کر چمکتا ہوا ستارہ ہوں. مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے. میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں. اس کے بعد ایک اور حوالہ کے ساتھ پڑھیں گے آپ، عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 14واں باب، عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے ہم تلاوت سنیں گے اس کی 15ویں آیت تک. جی. اے صبح کے روشن ستارے، اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا اور میں شمالی اطراف میں جمائل کے پہاڑ پر بیٹھوں گا. میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا. میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو پتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا. آمین. کلام مقدس کے پڑھے سنیں اور قبول کینے پر خداوند کی برکت ہو. تشریف رکھیے گا. میں نے پچھلے ہفتے اپنی فیس بک پر ایک اشتہار اپلوڈ کیا اور جس کا مضمون تھا صبح کا ستارہ، یسوع یا لوسیفر. تو خدا کے ایک خادم نے نیچے کمنٹس مجھے لکھے کہ قاضی صاحب آپ نے یہ جملہ غلط لکھا ہے اور آپ نے لوسیفر اور یسوع مسیح کو ایک ہی سطح میں، ایک ہی برابر کر کے ان کو پیش کر دیا ہے. تو چاہیے تھا کہ آپ کوئی اور مضمون بیان کرتے تاکہ غیر قوموں کے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کوئی ٹھوکر نہ لگتی. تو میں نے خدا کے خادم کو یہ لکھا کہ میں نے کہا یہی بات تو آج کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے اندر یہ سوال بڑا جوش مارتا ہے کہ یسوع مسیح کو بھی صبح کا چمکتا ستارہ کہا گیا اور لوسیفر کو بھی صبح کا ستارہ کہا گیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یسوع مسیح کو بھی وہی نام دیں اور شیطان کو بھی وہی نام دے دیا جائے؟ تو آج تھوڑی سی کنفیوژن جو ہے اس کو تھوڑا سا کلیئر کریں گے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، بائبل مقدس میں یسوع مسیح کو کہا گیا یہودا کا شیر ببر. کیا گیت گاتے ہیں؟ ہم گیت بھی گاتے ہیں، دیکھو زور ہمارا ہے یہودا کا. تو یسوع مسیح کون ہے جی؟ شیر. لیکن خدا کا بندہ پطرس رسول اپنے خط میں یہ بھی لکھتا ہے کہ ابلیس شیر ببر کی مانند کیا کرتا ہے جی؟ تو بھائی پھر شیطان بھی تو شیر ببر ہے نا. لیکن دونوں شیر ببروں میں فرق کیا ہے؟ جو یہودا کا شیر ببر ہے
یہ سلطنت کرتا ہے, بادشاہی کرتا ہے, حکمرانی کرتا ہے, لیکن یہ جو دوسرا شیر ببر ہے شیطان, اس کے بعد لکھا ہے وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کس کو پھاڑ کھائے. اس شیر ببر کا کام ہے پھاڑنا, اس شیر ببر کا کام ہے لوگوں کو مارنا, لیکن اس ببر کا کام ہے حکمرانی کرنا اور زندگی دینا. تو بھائی یہ بھی تو ہے. پھر بائبل مقدس میں شیطان کو بھی خدا کہا گیا. اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو کیا کر دیا ہے؟ تو بھائی شیطان بھی تو خدا ہو گیا نا. تو پھر یہ کیا ہے اس کے بارے میں؟ پھر بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے کہا میں انگور کا حقیقی. تو بائبل میں ہی شیطان نے بھی ایک لقب دیا, وہ کہتا ہے میں جنگلی انگور. تو بھائی یہ بھی تو ہے. بائبل مقدس میں ابلیس سجدہ پسند کرتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے بھی سجدہ کیا جائے, میں بھی خدا ہوں. اس نے کیا کہا یسوع مسیح سے, یہ ساری سلطنتیں شان و شوکت میری ہے, مجھے چھپ کر کیا کر دے. تو یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر. تو بھائی یہ بھی تو ہے, وہ بھی سجدہ پسند کر رہے. پھر بائبل مقدس میں شیطان کے بھی 3 اقنوم ہیں. ہم کہتے ہیں ایک خدا میں کتنے اقنوم ہیں جی؟ باپ, بیٹا اور. تو بھائی مکاشفہ کی کتاب میں لکھا اس کی بھی تثلیث ہے, اصحا, حیوان, جھوٹا نبی. بھائی وہ بھی تو ہے. اور پھر بائبل مقدس میں ہم ایک لفظ خداوند یسوع کے لیے استعمال کرتے ہیں, مسیح, کرائسٹ. تو شیطان کا کیا نام آ گیا؟ اینٹی کرائسٹ, مخالف مسیح. تو بھائی یہ بھی تو ہے کہ نہیں؟ تو ایک بات یاد رکھ لیجیے گا, شیطان نے ہمیشہ خدا کی نقل کرنے کی کوشش کی ہے. اب غور یہاں پر کرتے ہیں کہ بھائی یسوع مسیح صبح کا چمکتا ستارہ ہے, تو لوسیفر کیسے چمکتا ستارہ ہو گیا؟ کیونکہ یہاں پر جو لکھا ہے نا عیسیٰ نبی صفا میں کہ اے صبح کے روشن ستارے, لکھا ہے انگلش میں او لوسیفر, کیونکہ لوسیفر کا مطلب ہوتا ہے صبح کا ستارہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ستارہ, اس کی روشنی کہاں سے آئی ہے, کیا ہے؟ میرے عزیز پہلی بات تو یہ جان لیجئے گا, اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیجئے گا کہ شیطان جو ہے, لوسیفر جو ہے, یہ فرشتہ ہے. سارے بولے لوسیفر فرشتہ ہے. سارے بولیے گا لوسیفر کون ہے جی؟ تو یہ یاد رکھ لیجئے گا, اگر لوسیفر, اور یقین لوسیفر فرشتہ ہے, تو فرشتوں کو بنانے والا یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح خالق ہے, یسوع مسیح خدا ہے, یسوع مسیح مخلوق نہیں ہے. لوسیفر مخلوق ہے, یسوع مخلوق نہیں ہے. لیکن سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی, اور جو کچھ بھی پیدا ہوا اس کے وسیلہ سے. پہلی بات تو یہ جان لیجیے گا کہ لوسیفر جو ہے اس کو بنایا گیا. دوسری بات, بائبل مقدس میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں کہ خداوند خدا نے چوتھے دن سورج, چاند اور کیا بنائے جی؟ ستارے. اب دیکھیں گے یہ کہ اس صبح کے ستارے میں روشنی کہاں سے تھی. اگر آپ ہسٹری, میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں ایک بات بتاؤں, لیکن میں جلدی سے آپ کو بتاؤں گا, آگے مجھے جلد ہے. لکھا ہے ہسٹری 28ویں باب میں, وہاں پر اس حوالے کو میں آپ کے پڑھ دیتا ہوں, سنیے گا. یہ لوسیفر جہاں رہتا تھا وہاں کا کچھ انوائرمنٹ میں آپ کے ساتھ پیش کرنے کو. سنیے وہاں کی انوائرمنٹ کیسے جہاں یہ رہتا تھا. لکھا ہے اس کے 28واں باب سنیے, اور خداوند کا کلام کیا ہے, خداوند کا کلام ان پر نازل ہوا, اے آدم زاد سور کے بادشاہ پر یہ دعا کر. اور اس سے کیا ہے, خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال, دانش سے معمول اور حسن میں کامل ہے. تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا. ہر ایک قیمتی پتھر تیری کوشش کے لیے تھا. لوسیفر تیرے اندر ہر ایک قیمتی پتھر چڑھا گیا تھا. سنیے گا, لوسیفر کے بدن کے اندر خدا نے ایسے قیمتی اور ایسے شائننگ سٹون چڑھے ہوئے تھے, اس کے
کی روشنی نکلا کرتی تھی. کیا لکھا ہے پھر سنیے, ہر ایک قیمتی پتھر کیا لکھا ہے تیرے بدن میں تھا, لباس میں تھا. یعنی سنیے مثلاً یاقوت, یاقوت سرخ, پخراج, الماس, فیروزہ, سنگ سلیمانی, زبرجد اور نیلم اور سمرد, کوہرے شب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی. سنیے گا بڑی خوبصورت بات ہے, لکھا ہے لوسیفر کے بدن کے اندر خدا نے اتنے چمکیلے اور شائننگ, اور آگے کیا لکھا ہوا ہے, تجھ میں سونے سے. آپ کو میرے ہاتھوں میں کچھ چمک کسی نظر آ رہی ہوگی کہ آپ میں بڑی چمک ہے. ادھر دو میں نے رنگز پہنے, ان کی چمک ہے. اس کی پوری باڈی میں خدا نے سونے سے خاتم سازی کی ہوئی تھی. پتھر بھی قیمتی تے چمکن والے تے سونا بھی کیڑا, اور لکھا ہے خاتم سازی اور نگینا بندی کی سنت تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی. جب تجھے میں نے خلق کیا, خدائے تجھ کہتا لوسیفر, جب تجھے میں نے خلق کیا, جب تجھے میں نے بنایا, تیرے پیدائش کے 3 حصے تیرے بدن سے روشنیاں نکلتی تھی, سونے کی, پتھروں کی, ہر زیورات کی, ان کی خوبصورتی کے اندر سے نکل رہی تھی. اور لکھا ہے اور تو ممسوح کروبی تھا جو سایہ افغن تھا. تیرے اوپر ایک سایہ کسی کا پڑتا تھا, تیرے اوپر کسی کی روشنی پڑتی تھی, تیرے اوپر کسی کا سایہ, اور تو کسی کے سائے میں رہتا تھا, اور وہ سایہ یہوہ خدا. یہ لکھا ہے یسوع مسیح کے بارے میں, خدا کے بارے میں, وہ اس نور میں رہتے جہاں تک کسی کی رسائی ہی نہیں ہے. آگے کیا لکھا ہوا ہے, لکھا ہے اور تو وہاں, اور میں نے تجھے خدا کے کوئے مقدس پر قائم کیا, تو وہاں آتشی. کیا لکھا ہوا ہے, سارے بولو, اونچی پڑھو گے ہے پتہ نہیں, غور کریں کیا لکھا ہے, تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان. کیا لکھا ہے بھائی ذرا غور کریں, جس کے بدن پر پتھر چڑھے ہیں, سونا چڑھا ہے, جس کے بائبل کہتے ہیں پاؤں کے نیچے کیسے پتھر تھے جی, آگ والے پتھر. تو سنیے گا بیسیکلی اے صبح دستانہ ہے کی سی, اے ساری روشنی پتھران دی سی دینا, پتھران دی, سونے دی, آنچی پتھروں کی روشنی تھی, اور اس کی بڑھ کر اس میں خدا کا نور بھرا ہوا تھا. بائبل کے اسکالر کہتے ہیں جب یہ اپنے پر ایسے کھولتا تھا تو ان ٹائم 20,000 ڈیفرنٹ میوزک بجتے تھے. اتنا جلال خدا نے اس کو دیا ہوا تھا. لوسیفر کو خدا نے جلال, اپنی حضوری, اپنی معموری, اپنی عظمت سے نواز رکھا تھا. خدا کا سایہ پڑتا تھا. اور اس کے بعد ایک کون والا پڑھے ہوئے ساتھ ایوب کی کتاب میں سے نکالے گا, ایوب نبی کا صحیفہ نکالے گا میرے ساتھ, ایوب کا صحیفہ 38واں باب. یہ تھوڑی سی تعلیمی بات ہے, اس کو سیکھیے گا. ایوب نبی کا صحیفہ 38واں باب, اور سنیے یہاں پر کیا لکھا ہے, اس کی 7ویں آیت. سنیے کیا لکھا ہے, 7ویں آیت, ایوب نبی کا صحیفہ 38 پڑھیے کیا لکھا ہے. جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے, جب صبح کے ستارے مل کر کیا کرتے تھے, آگے, اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے. اب سنیے گا, آسمان پر ایک کونسل ہے, آج بھی ہے. آسمان پر ایک ایکزیکٹو باڈی ہے. سنیے گا, جیسے چرچوں میں ایکزیکٹو باڈی ہے, آسمان پر بھی ایک فرشتوں کی ایکزیکٹو باڈی ہے. اور خدا اس باڈی کا ملتا باتیں کرتا ہے. اس باڈی کی ہر فرشتے کو صبح کا ستارہ کہا گیا. جب صبح کے ستارے مل کر کیا کرتے ہیں, گاتے تھے. یہ بھی غلط سا ٹاپک ہے. بیسیکلی خدا آسمان پر اس کی ایک ایگزیکٹو ہے. کچھ اینجل ہیں جن کے ساتھ خاص باتیں ہوتی ہیں, میٹنگ ہوتی ہے خدا کی نظر. لکھا ہے زبور کی کتاب میں, وہاں پر لکھا ہے خدا الہوں کی جماعت میں موجود ہے. الہ خدا کو کہتے ہیں. سو میرے سنو,
آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے لوسیفر پہلی بات یہ مخلوق ہے. سارے بولو ایک ہی ہے مخلوق. ایوی بہتے نہ خوش ہوئے گا تعریفاں کرے گا شیطان بھی بڑا جی اینڈ شیطان بڑا متھا لاندا ہے خدا نے. متھا کوئی لاندا مخلوق ہے. جب چاہے لا کے رکھ دے اس کو. ہم لوگ بڑے خوش ہو جی شیطان بھی بڑا اور یہ لکھا ہے بائبل چ انہیں پھونک مار کے مارنا ہے. وہ کہتا ہے لارو ہے. لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں لوسیفر. اور لوسیفر یاد رکھیے یہ اس پر خدا کی روشنی پڑتی تھی. اسے خدا نے روشنی دی تھی. اور دوسری بات اس کی روشنی محدود تھی. کیا تھی؟ کیا تھی؟ اس کی روشنی بس فردوس تک محدود تھی. ایک ایریا وہاں تک تھی. لیکن میرا ایمان ہے جب یہ خدا کی حضوری میں جاتا ہوگا یہ بھی کرتا ہے کہ نہ نور میں سامنے کھلو نہیں سکتا. جب یہ خدا کے پاس جاتا ہوگا اس کی روشنی اپنی مدد پڑتی ہوتی اور وہاں سے نور نکلتا ہوگا. سنیے گا میری بات. سائنس بھی کہتی ہے چاند کی اپنی کوئی روشنی کس سے ملتی ہے؟ اس کو سارے بولو کس سے ملتی ہے؟ چاند ایڈا خوش نہ ہے میں بھی چمکنا. چاند کی چمک سورج کے سبب سے ہے. لوسیفر کی چمک میرے یسوع کے سبب سے ہے. یاد رکھیے گا اگلی بات سنیے گا. میرے عزیز پیارے بھائیو لوسیفر صبح کا ستارہ ہے لیکن اس کی روشنی اپنی نہیں. یہ خدا کی حضوری میں رہتا تھا تو اس کو بھی کہا کیا لگا کہ یہ بھی ستارہ ہے سویر تھا کیونکہ یہ ساری کونسل کو خدا نام دیا تھا. لیکن اب غور کریں گے یہ صبح کا ستارہ تو ہے لیکن نبی نے کیا کہا. ذرا پڑھیے گا واپس آتے سارے صفا اس کا 14واں باب اور اب واپس پڑھتے یہاں پر کیا لکھا گیا ہے. غور سے اس آیت کو پڑھیے گا پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ ستارہ ہے کیا. پڑھے کیا لکھا ہے 14واں باب 12 ہے. کیا لکھا جی؟ اے صبح کے روشن ستارے. سنیے گا اے صبح کے روشن سارے بولو اے صبح کے روشن ستارے. آگے پڑھو. تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا. بس ہی بس یہ ہے. تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا. یہ لوسیفر صبح کا ستارہ تھا پر گرا ہوا ہے. اپنے مقام سے گر چکا ہے. اپنے مدار سے گر چکا ہے. اپنی روشنی والے حصہ سے گرا ہوا ہے. لیکن جس ستارے کی بات آج میں کرنے لگا ہوں وہ ستارہ آسمان پر باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا ہے اور چمک رہا ہے. ہاللیلویا. یہ ستارہ گرا ہوا ہے. یہ ایک ہوتا ہے بشپ ایک ہوتا ہے ٹائر بشپ. کیا ہوتا ہے؟ ٹائر بشپ. ایک ہوتا ہے بریگیڈیئر ایک ہوتا ہے ٹائر بریگیڈیئر. ایک ہوتا ہے وزیر اعظم ایک ہوتا ہے سابقہ. وہ پھر آمدہ ہی نہیں واپس ملک وہ پھر وہ آمدہ ہی نہیں آئے. ایک کہنا ستارہ جی سابقہ ٹکیا ہویا لیکن ہمارا ستارہ چمک رہا ہے. اور سنیے گا جس ستارے کی بات آج ہم کر رہے ہیں اس کی روشنی بھی اپنی ہے. اس کی روشنی جو ہے یہ کسی ایک کمرے تک نہیں ہے کسی ایک مقام تک نہیں ہے بلکہ اس ستارے نے کہا تھا کر میں دنیا کا نور ہوں. میں دنیا کا نور ہوں. میں دنیا کا نور ہوں. یہ لوسیفر ستارہ آسمان پر ایک حد میں چمکتا تھا اور اس کی روشنی بھی محدود تھی. لیکن ہمارے یسوع کی روشنی جو ہے کیا ہے جی. اور یسوع مسیح مخلوق نہیں ہے وہ تو خالق کرنے والا ہے. خالق ہے. سوئے بس یاد کر لو. اب بتائیے گا لوسیفر کون ہے؟ بولو بولو کوٹ گیا ہے مزہ ہوتا ہے مجھ پہ. بولو ڈاکٹر نے نام پھاڑ رہے بات کرنے کا لوگ دونوں کی کیا ہے جی.
قدموں کے نیچے. یسوع نے کہا تھا لوکا میں کہتا ہے, سنیے گا بڑی خوبصورت, کہتا ہے شاگردوں سے, دیکھ میں شیطان کو پچھلی طرف زمین پر کیا کرتا ہوں, اور ٹکیا ہے. سارا بولو, شیطان گرا ہوا ہے. شیطان گرا ہوا ہے. تو گرا ہوا ہے. اور میں نے کہا سمجھ پھر انہوں گھسا چڑھ پڑے تھے. یہی تو میں چاہتا ہوں, انہوں گھسا پڑے چڑھے لمبیا پائے تھے. نہیں پاتا تو میں. سو میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں, پہلی بات تو کلیئر ہے کہ یہ ستارہ کون سا اور یہ کون سا ہے. کیا فرق ہے جی؟ لوسیفر مخلوق ہے. لوسیفر کی روشنی اپنی پتھروں سے ہے, سونے سے ہے, آچی پتھروں سے ہے, اس کی روشنی محدود ہے, اور یہ گرا ہوا ستارہ ہے. آگے میرے عزیزوں, اب بات کرتے ہیں صبح کا ستارہ. ستارے کے 5 کونے ہوتے ہیں, 5 کونے. سنیے گا کتنے ہوتے ہیں جی؟ 5. ستارے کے 5 کونے ہیں, اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کے بندہ سید نبی نے یسوع کو 5 نام دیے تھے. کہتا ہے دیکھو لڑکا تولد ہوا اور بیٹا بخشا گیا, سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی, اس کا نام عجیب, مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا. یہ 5 کونے بیسیکلی اس ستارے کے 5 نام ہیں. بیسیکلی یہ 5 کونے اس ستارے کے 5 زخم ہیں جو یسوع کو لگے تھے. یہ 5 عدد جو ہے, یہ 5 کونے یسوع کا فضل ہے جو ہم پر ہوا ہے. یہ یاد رکھیے میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں, بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ بائبل مقدس میں اور یسوع کی پیدائش پر 5 بڑے گواہ جو ہیں یہ بائبل مقدس میں درج ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا مریم ہے, یوسف ہے, اور سب سے بڑھ کر 3 مجوسی ہیں. یہ 5 اہم گواہ جو ہیں وہ یسوع کی خوشخبری دینے والے ہیں. میرے عزیزوں, بائبل مقدس میں جب یسوع نے خود اپنی زبان سے کہا, اور میں اس بیان کو جھٹلا نہیں سکتا, لکھا ہے مکاشفہ کتاب میں, وہ کہتا ہے میں داؤد کی اصل نسل. فرشتہ نہیں کہہ رہا ہے, کوئی نبی نہیں کہہ رہا, رسول نہیں کہہ رہا, یسوع خود کہتا ہے میں داؤد کی اصل نسل اور صبح کا کیا ہوں, صبح کا. جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتا ہوگا یہ صبح کا ستارہ ہے کیا. یہ ستارہ نہیں ہوتا, یہ بیسیکلی سیارہ ہے, اس کا نام ہے وینس. لیکن میں ان سائنس میں نہیں نکلنا کیونکہ اس پر گئے تو سائنس نکل آئے گی. بیسیکلی یہ ستارہ, اس کو سائنس علم فلکیات وینس کا نام دیتی ہے, اور یہ ستارہ رات کو 2 بجے کے بعد نکلتا ہے. اور پرانے وقتوں میں جب گھڑیاں نہیں تھا ہوتی تو لوگ اس ستارے کو دیکھ کر کہتے تھے صبح ہونے والی ہے. کیا اندازہ تھا کیا ہونے والی ہے؟ اس ستارے سے پیغام لوگوں کو ملتا تھا رات روانہ ہونے والی ہے, رات ختم ہونے والی ہے, اب سویرا ہونے والا ہے, دن چڑھنے والا ہے. تو مکاشفہ میں یسوع نے خود کہا کہ میں صبح کا چمکتا ہوا. بھئی یسوع آیا بھی رات کے وقت میں. جب یسوع کا جنم ہوا وہ ٹائم بھی کون سا تھا؟ بیسیکلی یہ صبح کا ستارہ جب جرمنی میں آیا, اس کی پیشن کوئی ستارے دی ہے, ستارہ بتا رہا تھا یہ جو پیدا ہوا ہے یہی تو صبح کا ستارہ ہے. اور یہ ستارہ بیسیکلی پیغام دے رہا تھا اس دنیا کی تاریکی والے لوگوں کو جو تاریکی میں تھے, ظلمت میں تھے, تاریکی میں تیرگی, ناامیدی, مایوسی, ظلمت, یہ سب کچھ دنیا میں تھا اور دنیا تاریک نظر آ رہی تھی. اور اس دنیا کی تاریکی میں ایک ستارہ چمکا, اور اس کی روشنی پتہ کہاں پڑتی ہے؟ نکالی سیلم صفا نامہ باب, اور سنیے یہاں پر کیا لکھا ہے سیلم صفا اس کا نامہ باب, اور سنیے گا اس کی روشنی پڑتی کہاں پر ہے. سب سے پہلے نامہ باب پہلی آیت کیا لکھا ہے, سنیے گا, پڑھیے کیا لکھا ہے جی. لیکن ایندوہیم کی تیرگی جاتی رہے گی. سنیے لکھا ہے پہلی بار, لیکن ایندوہیم کی تیرگی کیا لکھا ہے جی, جاتی رہے گی. یہ صبح کا ستارہ اس
کا پہلا کام کیا ہے؟ یہ ایندوگین کا مطلب ہوتا ہے اندر کی تاریکی، اندر کا اندھیرا، اندر کی تیرگی۔ اب بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اس ستارے کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ وہ ہمارے باطن کی تیرگی ختم کرتی ہے۔ جو ہمارے اندر اندھیرا ہے نا، جو اندر ہماری مایوسی ہوتی ہے، یہ ستارہ سب سے پہلے اندر سے کام شروع کرتا ہے۔ کہاں سے کام شروع کرتا ہے؟ آپ کو یاد ہے جب یسوع مسیح کے پاس سے ایک مفلوج کو لے کر آئے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے یسوع نے مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ اندروں کام شروع کیا، اور اس کا آپ چار پہ ٹھار کہاں پر جا دیا آپ نے؟ تو یسوع مسیح جو ہے اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے، یہ ہمارے باطن کی تیرگی کو ختم کرتا ہے۔ اور یہ ہمارے باطن کی تیرگی ختم کرنے کے بعد ایک حوالہ پڑھے گا، دوسرا پطرس اس کا پہلا باب، دوسرا پطرس اس کا پہلا باب نکالے گا، اور ایک حوالہ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، سنیے، بڑی خوبصورت لکھی ہے۔ دوسرا پطرس پہلا باب اس کی 18ویں اور 19ویں آیت پڑھی گا، لکھا ہے اور جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے تو آسمان سے یہی آواز آتی سنی۔ پطرس کہتا ہے جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے تو آسمان سے کیا آواز سنی؟ سنیے، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے، ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، آگے، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، جب تک وہ نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ آمین، ہاللویا۔ یہ ستارہ کہاں چمکتا ہے؟ کہ پہلی بات کہاں چمکے گا؟ اس ستارے کی روشنی دلوں میں چمکتی ہے۔ اور یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے، جب تک پتہ کسے کہتے ہیں؟ سنیے گا، پو کسے کہتے ہیں؟ جب تاریکی ہوتی ہے نا، اور زمین پر تاریکی ہوتی ہے، سورج کی ایک ایسی کرن جو تاریکی کا سینہ چیرتی ہے، اور سینہ چیرتے ہی ایک دم سے تاریکی کو پیچھے لا دیتی ہے۔ پو پھٹنے کا مطلب ہے جب تاریکی ہے اور ایک ایسی زوردار کرن روشنی کی جو ایک دم سے تاریکی کو چیرتی ہے اور اس کو جلا کر اس میں روشنی لے کر آتی ہے۔ ہمارا یسوع مسیح ایک ایسی پو ہے۔ جب آپ کی لائف میں نا امیدی ہے، مایوسی ہے، آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ بکھرے ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ دکھی ہیں، آپ مایوس ہیں، آپ مرنے والے ہیں، لیکن اس کی روشنی کی کرن پو بن کے چمکتی ہے اور آپ کو ایک امید دلا دیتی ہے۔ یہ ہے صبح کا ستارے کا کام۔ وہ جو موت کی آغوش میں بیٹھے تھے ان پر بڑا نور چمکا۔ سنیے گا، کرسمس کو کیوں روشنیوں کا تہوار کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ کوئی اور تہوار نہیں، اس تہوار میں اتنی روشنیاں، لائٹنگ چرچوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، روڈوں پر، بلڈنگوں پر اتنی روشنی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے بھئی؟ یہ روشنی تو باہر ہے نا، لیکن جس روشنی کی بات آج ہم کر رہے ہیں یہ روشنی دلوں میں چمکتی ہے۔ ہاللیلویا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو سے ملنے کے لیے نکلا، اور جب اس نے اپنے بیوی بچوں کو روانہ کر دیا تو آئیے اس کو پڑھے کیا لکھا ہے، نکالے پیدائش کی کتاب میں سے، پیدائش کی کتاب، اور اس حوالے کو میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ یہ بڑی خوبصورت بات یہاں پر لکھے، پیدائش کی کتاب اس کا 32واں باب، اور سنیے گا لکھا اس کی 22ویں آیت میں، پیدائش کی کتاب اس کا 32-22 پڑھی گیا لکھا ہے، اور وہ اسی رات اٹھا۔ یہ یعقوب کی بات ہے، وہ رات کو اٹھا۔ وہ کون سا تھا جی؟ وہ کون سا ہے؟ رات۔ آگے بڑھیے۔ اور اپنی دونوں بیویوں، دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ کے پار یعقوب جو ہے اپنی بیویوں اور بیٹوں کو لے کر کہاں پر، کون سا گھاٹ ہے؟ یبوک۔ یبوک کا مطلب ہوتا ہے خالی کرنا،
اور یہ ان کو یبوک کے گھاٹ اتار کے آگے پڑھی کیا لکھا ہے اور ان کو لے کر ندی پار کرایا اور اپنا سب کچھ پار بیچ دیا اور یعقوب اکیلا رہ گیا. سنیے گا یعقوب نے بیوی بھی بھیجی بچے بھیجے رات کا وقت تھا اور خود کیا رہ گیا اکیلا. کیا ویٹ کر رہا تھا یہ لکھے کیا ویٹ کس بات کا کر رہا ہے پو پھٹنے کا ویٹ ہے جی دن کی روشنی دیکھنے کا انتظار ہے کب پہلی کرن نکلے گی اور میں پھر آگے سفر کروں گا. لیکن کیا لکھا ہے پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا. رات کی تاریکی میں کیا ہو رہی ہے جی سارے بولے کیا ہو رہی ہے آج ہم بھی تاریکی میں کشتیاں کر رہے ہیں. غربت کے ساتھ کشتی لگی ہوئی ہے بیماریوں کے ساتھ غربت کے ساتھ دکھوں کے ساتھ ہم اپنی مہنگائی کے خلاف کشتی کر رہے ہیں اپنا گھر بچانے کی کشتیوں میں لگے ہوئے یہ بھی کشتی کر رہے ہیں ایسی. لیکن سنیے گا کیا لکھا ہے پڑھیے گی جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی اور اس نے کہا مجھے جانے دے. یہ جو اس کے ساتھ کشتی کر رہا تھا کہتا ہے مجھے جانے دے. کیوں جانے دے کیونکہ وہ پھٹ چلی ہے. مجھے جانے دے روشنی نکلنے والی ہے پو پھٹنے والی ہے تاریکی ختم ہونے والی ہے ایک کرن نکلنے والی ہے. وہ کی کہتا ہے اب یہ سن گیا ہے یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے. رات ہے لیکن کہتا ہے روشنی ہونے سے پہلے مجھے برکت چاہیے. روشنی ہونے سے پہلے اس سے پہلے کہ روشنی ہو اور پھر کشتی کرنا پہ پتہ کون سا ہے اے سودس تاریخ ہے اے یسوسی ہے. یہ بھی سن لیجئے گا اے ہاتھا پائی سے ہون نہیں بائبل کہتی ہے دویا کشتی ہو رہی تھی کہ لوگ سمجھ لگے انہیں تونوں پھڑا اور تو پھڑا پاؤں پر تھے مان اے وہ کشتی نہیں سمجھے کئی لوگ یہ سمجھ بیٹھے یہ دویا جنگ ہو رہی تھی یہ دویا ریسلنگ چل رہی ہے. کہتا ہے جب تک تو مجھے میں تجھے کہتا ہے ستارا جان نہیں میں دے رہا تھا ستارا جان تو ستارا سویر کا ہی ہے پر میری زندگی سویر میں شروع کر دے. میں یعقوب ہوں اور کیا لکھا اس نے کیا پوچھا اس نے اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے. لو جی دیکھ جڑ لگا جی ہوں رات کا وقت ہے پو پھٹنے والی ہے کشتی کر رہے صبح کا سارا ساتھ اس کے ساتھ اور بائبل کہتی ہے رات کو یہ یعقوب ہے. یعقوب کا مطلب ہوتا ہے حق مارنے والا دھوکہ دینے والا. وہ کہتا ہے نام اچھا انہوں نہیں پتا اتنا نام کی پتا سے کہ نہیں آتا یہ منہ بول دھوکے باز منہ کٹ دھوکے باز ہے فراڈی ہے ماما مکارا منہ بول کہتا ہے خدا دا منہ بولو آئی نہیں بولے ہوگی بھائی نہیں بول دے اور تو انہوں بلوائے گا اور تو دسے گا اور لکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے میرا کی نام ہے جواب دیتا سو کہتا ہے تو پھر سن اس نے کہا تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں ہوگا. وہ پھٹنے والی ہے رات ابھی ہے ستارہ چمک رہا تھا نیچے دو لوگوں میں آپس میں گفتگو ہے. کہتا ہے جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا وہ کہتا ہے جانے دے وہ پھٹنے والی کہتا ہے نہیں پھٹنی جب تک تو مجھے برکت نہ دے گا. کہتا ہے سن اس تاریکی میں آج یعقوب مر جائے گا اسرائیل زندہ ہوگا. میرے عزیزوں پیارے بھائیو آج خداوند سے کہیے خداوند تاریکی میں یہ میری پرانی انسانیت مر جائے. خداوند یعقوب مر جائے دھوکے والا مر جائے فراڈیا مر جائے مکر والا مر جائے اور آج خدا کا شہزادہ زندہ ہو. جب صبح ہوئی جب پو پھٹی پو کی پہلی کرن نکلی اور جب یعقوب پر پڑی تو بھائی وہ یعقوب نہیں تھا وہ اسرائیل ہو چکا تھا. یہی تو بات شاید آپ کی لائف میں بھی ایسے بڑی
زندگی میں آپ یعقوب ہیں، حالات آپ کے خلاف، لوگ آپ کے خلاف، ابلیس آپ کے خلاف ہے، لیکن آئیے گا کہیے گا خداوند صبح کا ستارہ میرے اندر چمکے. تو بعد میں وہ کیا بن گیا تھا؟ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے تب یعقوب نے اس سے کہا میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام کیا کر دے جی. اور آگے سنی کا لکھا ہے، لکھا ہے 31 میں، اور جب وہ فنیل سے گزر رہا تھا ٹھہر گیا تو آفتاب طلوع ہو رہا تھا. پہلے پوپ پھٹی ہے، پوپ پھٹنے سے پہلے خبر آئی تھی یعقوب تو آج کے بعد اسرائیل ہے. اور جب یہ فنیل سے گزر رہا تھا، فنیل کا مطلب ہوتا ہے خدا سے ملاقات، خدا سے ملنے کی جگہ. جب یہ ملاقات کر رہا تھا یعقوب پرانا مر گیا، سورج نکل رہا تھا اور کہتا تھا ہیپی نیو ایئر، کیونکہ تو اب اسرائیل ہے. یہ نیا سورج آفتاب صداقت یسوع مسیح کے سبب سے ہے. میرے عزیزوں، کتنے سورج نکل گئے، کتنے ڈوب گئے، لیکن ہماری لائف ویسی کی تیسی ہے. ہاں تیری ایسی کی تیسی ہے نا، لائف بھی ویسی کی تیسی ہے اور تیری بھی ایسی کی تیسی ہے. نہیں، زندگی یعقوب مر گیا سی، آئی نہیں مرنڈے یعقوب مر گیا اور صبح کون زندہ ہو گیا سی؟ اسرائیل. سو میرے عزیزو، اس سورج کو، اس روشنی کو چمکنے دے. اچھا اب پاؤں تو پھٹ گئے، لیکن بھائی یہاں تک رہنا ہے، یہاں تک ہی رہیں گے جی. کیوں جی؟ یہاں تک ہی انڈرسٹینڈ کے آگے بھی چلنا ہوگا. بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یہ آفتاب صداقت بھی ہے. نکالے ملاکی کی کتاب میں سے اس کا آخری چیپٹر تو ذرا پڑھیے گا. اب پاؤں تو نکل آئی، اب کرن تو آ گئی، اب کرن بھی نکل پڑی، سورج اب نکل پڑا ہے، روشنی اب نکل آئی ہے. اب لکھا ہے ملاکی 4 باب، نکالیے میرے ساتھ ملاکی 4 باب جی، پڑھیے گا ملاکی کی کتاب 4 باب اور اس کی دوسری آیت سے پڑھیے کیا لکھا ہے. لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی. سنیے گا، اب لکھا ہے پاؤں پھٹ گئی، آپ نے توبہ کر لی، آپ نے نجات پا لی، اب پاؤں نے آپ کی طریقی کو ختم کیا، جدا کر دیا. اب اگلا کام کرنا ہے. اب اگلا کام کیا ہے؟ اب آفتاب صداقت کیا کر رہے ہیں؟ نکل آیا. اب نکل تو آیا، اگلا کام کرنا ہے. امثال کی کتاب نکل 4 باب نکالیے گا، امثال 4 باب اور پڑھیے گا. یہ روشنی اب کرنی اس میں کیا ہے؟ 4 باب، امثال 4 باب 18ویں آیت پڑھیے. 18ویں آیت کیا ہے؟ لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے. یہ ہے صادقوں کی ترقی کا راز، یہ ہے صادقوں کی گروتھ، یہ ہے صادقوں کا پھٹنا. پاؤں تو پھٹ گئی ہے، کرن بھی نکل آئی ہے، اب سورج طلوع ہو گیا ہے. اب صادق کیا کرے گا؟ لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی، جس کی روشنی کیا لکھا ہے؟ دوپہر تک کیا کر رہی ہے؟ یسوع مسیح پیدا ہوا، جوان ہوا، جوان ہو کے آ گیا 23 سال کی ایج، روشنی چمک رہی ہے، تیز ہونا شروع ہو گئی ہے. اب آگے پڑھے مکاشفہ کتاب نکالیے گا اور پڑھیے گا یہ روشنی کس طرح کی بنتی جا رہی ہے. یوحنا کی انجیل 1 باب نکالیے میرے ساتھ. بڑی خوبصورت آیت اور بڑی خوبصورت ترتیب دیکھیے کیسی ہے. لکھا ہے مکاشفہ 1 باب 16ویں آیت پڑھیے کیا لکھا ہے جی.
पहला बाब 16 है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदा मुकाशवा पहला बाब 16 है, मुकाशवा की किताब, हाँ जी, मुकाशवा पहला बाब 16 है और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे जी, और उसके मुंह में से एक दोधारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे उसका देखा, चेहरा, क्या लिखा है जी? उसका चेहरा, पहले वो सितारा कौन सा है? सुबह का। अब क्या बन गया यहाँ पर? अब लिखा है उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसा तेजी के वक्त। कई लोगों ने समझा कि वो बस सितारा ही रह गया, वो सुबह का सितारा था, लेकिन अब वो अपनी आपोताप से चमक रहा है। उसकी रोशनी बढ़ती जा रही है, उसकी रोशनी के सबब से। और याद रखिए, इसकी रोशनी जिस पर भी पड़ती है वो भी रोशन हो जाता है। लिखा है मलाकी किताब में कि इस आफताब सदाकत की किरणों से कौमों को क्या मिलती है जी? शिफा मिलती है, शिफा मिलती है। सो आप गौर करें, जब इसकी रोशनी बढ़ती जा रही है तो आप सुनिएगा, कलाम में लिखा है तुम दुनिया का, सारे बोलो, नहीं कहो मैं दुनिया का नूर हूं, सारे बोलो मैं दुनिया का नूर हूं। लेकिन बताइएगा, रोशनी तेज है कि मध्यम है? चमकन नहीं रोशनी, बैठ रही है। क्या आपकी रोशनी किसी पर पड़कर वो बंदा तब्दील हो रहा है? क्या आपकी रोशनी तेज है कि बस नूर ही है? ना नूर भी खोल नहीं है, ए वो तो नहीं कि ना की है अखों की है, अन्य अखा ने नूर कोई नहीं ना, मेरा भाई नूर भी है पर अखा में नूर कोई नहीं, अंदर भी नूर कोई नहीं। पर भाई नहीं, लिखा है इस आफताबे सदाकत का चेहरा ऐसे चमकता है जैसे तेजी के वक्त। अगर वो चमक रहा है तो फिर हमारा क्या काम है? हाँ जी, क्या सब? और एक दो का है, दो ये दो मतलब हम भी चमके, ये दो मतलब थे यार। मैं बाबा तू बड़ा चमकन है, समझे? चमकना केड़ा कहते हैं? गुस्सा कहते हैं। ये भी चमक होती ना, ये भी चमक है, गुस्सा ये वो चमक की गाल नहीं होने, ये हो रहा है आपकी रूहानी चमक की बात हो रही है। अब मेरे अजीजों, ये सुबह का चमकता सितारा एक पैगाम आपको दे रहा है। सुनिएगा आज, सुनिएगा आज, गौर से सुनिएगा। ये सुबह का सितारा पैगाम दे रहा है, रोशनी निकलने वाली है, तारीकी खत्म होने वाली है, अंधियारा छटने वाला है और पोप फटने वाली है। ये पैगाम है आज आपके लिए। अगर किसी का बाप मर चुका है, माँ मर चुकी है, बीवी मर चुकी है, बेटा मर चुका है, बेटी मर चुकी है, बहन मर चुकी है, भाई मर चुका है, आपके लिए पैगाम है। जो आपके अजीज कब्रों की तारीकी में बंद है, उनके लिए पैगाम है, बहुत जल्द वो तारीकी में से निकलने वाले हैं, उठने वाले हैं और नूर के साथ मुलाकात करके हवाओं पर अपने खुदावन से करने वाले ये पैगाम है इन लोगों के लिए। शायद आप ये सोचो पता नहीं क्या होगा, लेकिन भाई वो रेस्ट कर रहे हैं, आपके अजीज रेस्ट में हैं कब्र की तारीकी में, लेकिन सुबह का सितारा पैगाम दे रहा है कि तुम बहुत जल्द इस कब्र की तारीकी में से क्या करने वाले, निकलने वाले। ये पैगाम है सुबह का सितारा, आपके लिए पैगाम है। बहुत जल्द दुनिया की तारीकी, दुनिया की जुल्मत खत्म होने वाली है, एक नया सवेरा चढ़ने वाला है। बताइएगा हफ्ते में कितने दिन होते हैं? सारे बोलो, 10 फिर सारे बोले कितने दिन होते हैं? लेकिन नए साल पर आपको बताऊंगा 8वां दिन में, आपको बताएंगे नए साल पर
یہ بھی ریولیشن ہے, کلام کی بات ہے. 8 دن ہوندے جی, اور 8واں دن نئے سال پر سنیں گے 8واں دن کیڑا ہوتا ہے. چلے سو بائبل بیان کرتی ہے میرے عزیزو, اب دنیا میں ایک سویرا اور ہونے والا ہے اور دنیا کی تاریکی ختم ہونے والی ہے. نکالیے میرے ساتھ بائبل مقدس سے رومیو کا خط نکالیے, رومیو کا خط نکالیے میرے ساتھ, رومیو کا خط جن کے پاس بائبل ہے اس کا 12واں 13واں باب نکالیے, 13واں باب رومیو کا خط 13واں باب 11ویں آیت سے پڑھیے کیا لکھا ہے جی. اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو. وقت کو پہچان کر کیا کرو, اس لیے آگے, اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو. ہاں جی سنیے, گھڑی آ پہنچی ہے, کس سے جاگے, کس سے جاگے, آپ کے دائیں کو سورج کو جگاؤ, کافی مارا دائیں پہ دیکھو کوئی ہے نہیں, ہے کوئی ستا نہیں کوئی, آج جوتے نہیں کوئی, کہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں کھا بند کرنا ہے ستے نال تو ہونا میں سننا میں. ہاں مجھے یاد ہے کہ ہماری دوئے میٹنگ ہو رہی تھی, بڑے دیر کی بات ہے, تو ہماری دوئے ٹیم کے لوگ ہم پرے نائٹ کر رہے تھے, ساری ٹیم دعا میں بیٹھی ہوئی تھی. رات کو 1 بجے ہمارا ٹھیک ٹھاک بریک تھا. اے ہمارے باپ کی ایک لڑکا سجدے سے پڑا ہوا تھا. میں نے کہا دعا کر, 1 منٹ گزر گیا, 2 گزر اٹھے, 2 منٹ, 3 منٹ, 4 منٹ, 5 منٹ, میں کہ یار زیادہ ٹائم بھی لڑ نہیں پہ, کہ یار دعا کر رہا روح اس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہوا, ڈسٹرب نہیں کرنا ہے. تب 4 اور 7 8 منٹ ہو گئے نا, ویسے ہی تھا. میں اس کو جگایا, میں کہ بھائی جی, کہتا ہے ہاللویا 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 ہاللویا, میں بھائی اسداد ہاللویا کرنے لگا. تو یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں چرچ میں, ہے نا, اور دعویٰ کر کے پریز ہاللویا ہاللویا, اے نا پرو ایمان سے بڑی مہربانی لگے میں بڑی دعا سے بیٹھی ہے نا. کئی لوگ ایسے کریں. سو بات ہم کر رہے ہیں کیا کرو, نیند سے جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات کیا ہے, رات بہت گزر گئی. یہ ابھی بے شک آپ کہتے ہیں تاریکی ہے, روشنی ہے, لیکن بھائی اس کو تاریکی کہا گیا ہے. رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے یہ کون سا دن کی بات ہے, یہ جی 8واں دن. سیکھیں گے دن نکلنے والا ہے. سو میرے عزیزو, یہ صبح کا ستارہ آپ کو پیغام دے رہا ہے بہت جلد دنیا مٹنے والی ہے, ایک نئے دور کا آغاز آنے والا ہے, نئی بادشاہی کا آغاز, نئی کینگڈم کا آغاز. اب سنیے گا میرے عزیزو, بڑے لوگ ہیں, کتنے لوگ کرسمس کی تیاری کر رہے ہیں, ہاتھ اٹھائیے. جو کرسمس کی تیاری کر رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو تیاری کر رہے ہیں کرسمس کی؟ چکو کسی سے آنی ہے ویسے, کہتا کوئی نئے مکاش وقت ہو جائے ہے نا. سنیے بھائی, اتنے لوگ تیاری کر رہے ہیں کرسمس کی, کون تیاری کر رہا ہے؟ چکو لائیو لوگ دیکھ سکتے ہیں, کون کون کرسمس کی تیاری کر رہا ہے؟ چکو کئی لوگ نہیں کر رہے, کام خراب ہی لگتا ہے ایسا. چکو تیاری کرے کرسمس کی, گند کر دے. سنیے میری بات, ہمیں کرسمس کی تیاری نہیں کرنی, ہمیں یسوع کی دوسری آمد کی تیاری کرنی ہے. ہاللویا. کرسمس کا جشن مناؤ, یہ کی کرنا ہے, عید کی تیاری کرنے, کاری تیاری کرنے, کپڑے رنگ روگن, جیوری جتیاں, کپڑے, چڑنی, لائٹاں, تارے, گلیاں, شڑیاں,
हमें क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है, बट हमें यीशु की सेकंड आमद की तैयारी करनी है। हालेलुया। और करो वाला बेटा करे वाला मत्ती के जी 25वां बाब निकाले। मत्ती की इंजील 25वां बाब लिखा है यहाँ पर 10 कवारियों का जिक्र यहाँ पर लिखा है। और सुनिए क्या लिखा है, लिखा है 10 कवारियों का जिक्र है, शादी का जश्न है। 25वां बाब मत्ती की इंजील, और लिखा है ये तेल कुपियां सारा कुछ ले लिया, दुल्हा ने क्या लगा दी, तेल, और सब क्या करने लगी थी, और सारी की लिखे है आधी रात को धूम मची, दुल्हा आ गया। जब लोग तैयार होते ना, तैयारी क्योंकि बड़े फ्रेश बीबियां पहना पानी बड़े फ्रेश हो गए, लेकिन जिन्हें जिन्हें टाइम लगता है ते फ्रेशनेस खत्म हो जाती है ना। तो कई तो अपनी बैग में रखे, साथ में रखे शीशा बेचबूस, बार बार वो चकवाल आ गया सदा कर दो और थक थोके आ गई है, मुंह सदा कर लो है, कोई उठे बढ़ गया ना आपकी, क्योंकि मुंह सारे लेवल हो गए सदा चाहे घंटे सफर करके निकल कोई। अब गौर कीजिएगा, तैयारी करनी उन्होंने तैयारी की थी, दुल्हन की थी, तो मेकअप की होया बस गया है ना। आगे सुनो की लिखा है 7 5 है और सब ऊँगने लगी। और क्या लिखा है, तैयारी खत्म, मेकअप खत्म, कपड़े छपड़े बाटे बुटे पा गए, और क्या लिखा है, कोड़े खिचड़े बेच के सौ गए। बड़ी तैयारी है, चांदी वेट कर, दूल्हा आ रही, चंगा वेट कर, सौ गए सारे। 25 को सारे नहीं लगे सुधे, जो ताजा चेक कर रही सारे, हर बंदा 25 गिरचे तो बाहर जाके ले लेके सो जाता है। शरीर जागे 24 को जागेंगे, और क्या होगा 25 को बस हम सो लगे, मैं बड़ी थक गई। हाँ तू बड़े अपना हालचाल जोड़ के आई, तो मैं बड़ी थक गई। वो थके थे आई होने क्यों नहीं, ओथे मीटिंग करा, ओथे करा, तो इतना थके थे, बस डिजाइन करके थके। लिखा है सब उम्र की, क्या लिखा है, आधी रात को क्या लिखा है, और आधी रात तकरीबन कम से कम 1-2 बजे का जब नींद सही पूरी होती है, सब बैठा उठो, क्या लिखा है, आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा देखो, उसके इस्तेमाल क्या करो, 10 रोटियां हो चुकी सर, उठिए 10 फ्रेश सन दसो, फ्रेश सन है, फ्रेश सन कहना अपना पर्स कट गया, दे मुझे भी दे नहीं दी कंगी फुला तैयारी होने, तैयारी है, यीशु आ गया, तैयारी हो रही है, ये तैयारी नहीं काम करनी उठे। लिखा है बाइबल मुकद्दस में, निकलो उस वक्त वो सब कवारियां उठकर अपनी मशल दुरुस्त करने, अपनी मशलों का भी वक्त है आपके पास, अपनी रविशें, अपनी डायरेक्शन दुरुस्त कर लें। और सब अगर काम आए तो काम खराब है, मसला दुरुस्त किया, लेकिन बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा अपने तेल में से कुछ हमको भी क्या करो जी, एक तैयारी अधूरी रह गई, मसला ले लिया, तेल कोई नहीं, मसा कोई नहीं, अनाइंटिंग कोई नहीं, पाखरू कोई नहीं, पाखरू की प्रेजेंस नहीं है, बस शोर शराबा है। और आगे लिखा हुआ जी, क्योंकि हमारी मशलें क्या कर रही हैं, सारे बोले क्या कर रही हैं, एंड कर रही हैं। मैं सुबह बात कर रहा था कि क्रिश्चियन कैसी होती है, एक क्रिश्चियन को हमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है, हर तो टीका लाओ ना ते माता टीका लग गया सर, प्रेज द लॉर्ड, हफ्ता ना मिलेगा, हाँ जी हफ्ता, फिर आउट में फिर टीका लग, टीका ओ दिमाग प्रेज हालेलुया, हालेलुया। एकड़े
ایماندار ٹیکے والے ایک ایماندار ٹیکے والے ٹیکا لاؤ توڑ پائے نے ٹیکا ٹھوکو کلام دا کی کرتے نے ایک ایماندار ہے جڑا ہوندا ہے وینٹیلیٹر تے اے بس آگے پیچھے ہونے گیا اے نال چلتی پہ سکرین ہے چلتے نے پہ صاف کر جی چلتے نے پہ کئی ایماندار کدھر لگے دے جی کدھر لگے دے وینٹیلیٹر لگے دے بادشاہ اے ایماندار لگے کدھر نے تے کئی مکدے نے تے چکے لگے نکل دے ایک جی کیٹیگری ایماندار کیڑے ایماندار نے ہونے ایک ٹیکے والے دوجے تے تیجے تے چوتھے ہو کے وہ بھی مر گئے سوچے اوپر کیڑے ایماندار بولو نہیں بولے کیڑے ہو صحیح نہ سب کیڑے ہاں جی چٹ گیا کیڑے بھائی چٹکا لاؤ گیا ادھر ساؤں دے کئی ایسے ماندر ساؤں دے اور بھائی ہمیں زندہ لوگ بننا ہے یسو زندہ ہے تو ایماندار بھی زندہ ہونا چاہیے کہ نہیں کہتا ہے مردوں کا مردے بھائی ہم تو ایسے ایماندار نہیں اور کئی ایماندار نے وہ نہ وٹامن کی گولیاں کھاندے تھے کیڑیاں بھائی صاحب میری دعا کریں میں روحان ترقی کروں میں کہنے نظر توڑ سکتے آپ دعا نہیں کرنی آپ بائبل نہیں پڑھنی فاسٹ نہیں کرنی کریے دعا کرو اور ایک بار کہتے ہیں بھائی صاحب جی میں نے کہا مجھے اپنا مسا دے دے میں کہا میں کروں گا میرا کیوں لگا کہ میں آگے کروں گا بھائی میں کہا جا پیش والے کو لائے تم تو وہی صاحب ہو گئے منو صاحب کو تیل دے تو کئی لوگ نا تیل مانگتے ہیں بھائی صاحب بیٹا تھا ٹکوا میرے مسا ٹھہرے مسا ہے ٹھہرے آگے سنے کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہے عقل مند نے جواب دیا شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی کیا لکھا ہے بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے جب وہ مول لینے غور نہ سننا کی لکھا ہے جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا آگے کی لکھا ہے اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کی رشن میں اندر کون جو تیار کون اندر گیا آگے کیا لکھا ہے لکھا ہے اور دروازہ پھر وہ باقی کمانیاں بھی آئیں اور کہنے لگی اے خداوند ہمارے دروازہ کیا کر اس نے جواب دیا میں تم سے کہتا ہوں میں تم کو بس جانتے رہو کہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو اور نہ اس سے تو اب بتائیے کرسمس کی سیلیبریشن تیاری ہے کہ سیلیبریشن ہے تیاری نہیں تیاری کا نہیں کرنی اب ہے تو ہمیں وہ کرنی ہے کر لو تیاری یسو بدلاتے مکھڑا گھروں کو پینٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے پینٹ کر لو کبھی آپ نے کو پینٹ کرے نا کہ کوئی داغ شاگ ختم ہو جائے زندگی صاف ہو جائے آئیے سر کو جھکاتے ہیں اور ہم دو گیت گائیں گے ہماری بہن شمائلہ لیٹ کچھ آئی ہیں دور سے آئی ہیں ادھر آئیں گاڑی خراب ہو گئی تھی ان کی تو دیکھ چلے